جناب اتنے زیور ہو، فلاں فلاں ہو، سونا اتنا ہو، فلاں خرچہ لکھا جائے۔ کہاں لکھا یہ شریعت میں کہ خرچہ لکھو؟ کہاں لکھا شریعت میں کہ اس کا حق مہر اتنا زیادہ کرو؟ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہی حق مہر ہے۔ وہ بھی صحابی ہے، فرمایا تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ آقا میرے پاس کچھ نہیں۔ کوئی انگوٹھی ہے چاندی کی؟ آقا وہ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ چند صورتیں یاد ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ فرمایا یہی تیرا حق مہر ہے۔ یہ ہے دین آسان تحریک نکاح۔ نکاح آسان تحریک ہم سب کو علماء کرام کو چاہیے جو تحریک سنت نکاح جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، میری ماؤں اور بہنوں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے ایک مایہ ناز شخصیت محترم جناب قاری حمید اللہ علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم ایک دو باتیں ہیں نکاح آسان کے حوالے سے ان سے جانیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ وہ، کہ جس طرح کہ آج نکاح ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل کر دیا ہے، ہاں جی، سارے ہی طبقوں نے مل ملا کے، ہاں جی، کہ آج ایک غریب لڑکی کے والدین کے لیے اپنی بچی کو اپنے گھر سے وداع کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ہاں جی، ان کے لیے کہ وہ مطلب لاکھوں روپے کا جہیز پہلے تیار کرے بچی کے لیے، پھر آئی بارات کی 300 کی بارات کی فوج کو، ہاں جی، ان کی دعوت کرنا، وہ بھی گوشت طرح طرح کی مطلب ڈشیں تیار کرنا ان کے لیے، نہ ان کے پاس لاکھوں روپیہ ہوں اتنے پیسے، نہ وہ اپنی بچی کو اپنے گھر سے اٹھا سکیں۔ تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جہیز اور بارات اسلام میں ان کا کیا تصور ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کروڑوں بچیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ہاں جی، اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مطلب ان میں خاص طور پر ممبر و محراب کے وارث، ہاں جی، جن کے ذمہ تھا یہ بیان کرنا، یعنی ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، تم لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اب اس وقت اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے، ہاں جی، کہ کسی کی بچی کو اس کے گھر سے الوداع کر دینا، اس کی شادی کروا دینا۔ لیکن شادیاں تبھی ہوں گی جب نکاح آسان ہوگا، اور نکاح کے مشکل ہونے میں سب سے بڑے دو بوجھ جہیز اور بارات کے کھانوں کا بوجھ، ان کے بارے میں ہم جانیں گے محترم جناب علوی صاحب سے۔ جی محترم صاحب علوی صاحب، آپ ذرا فرمائیں گے کہ یہ جو جہیز اور بارات کا بوجھ ہے اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے کہ جس نے کروڑوں بچوں کو بوڑھا کر دیا اور کروڑوں بچوں کو قبر میں پہنچا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ اصل میں جو سوالات کیے گئے ہیں میرے بھائی نے، یہ معاشرے میں اتنا بوجھ بن چکا ہے کہ اس حالات میں انسان کے لیے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اسی وقت گھر والا پریشان ہوتا ہے کہ ابھی اس کی میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ کروں گا، پھر یہ امانت کسی کی طرف جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے پھر اس کی قسمت کیا بنے گی، کیا ہوگا، کیونکہ جہیز کی لعنت ہم پہ اتنی سوار ہو چکی ہے کہ تھوڑا جہیز دی جانے والی بچی کو طعن و تشنیع سننے پڑتے ہیں۔ جب وہ طعن و تشنیع سنتے ہیں بچی دل برداشتہ ہوتی ہے۔ کتنے کیسز ایسے آئے ہیں جن بچیوں نے طلاق لے لی ہے اسی وجہ سے، کچھ لوگوں نے خود طلاق جہیز کی وجہ سے دے دی ہے کہ کیوں نہیں یہ پیچھے سے اتنا کچھ لے کے آئی۔ بہت سی ڈیمانڈیں بھی کی جاتی ہیں، کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کہاں سے یہ ایسی ڈیمانڈیں پوری کی جائیں گی جو شریعت میں اسلام میں بالکل ہے ہی ممنوع؟ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت اس چیز کا نام ہے، نکاح اس چیز کا نام ہے کہ نکاح کر دیا جائے تو نکاح والے پہ جس کی بیٹی ہے بوجھ نہ بنے۔ تو پھر وہ آدمی جو نکاح لے کر جاتا ہے جس بچی کو، اللہ رب العزت اس کے ہاں خیر و برکات سے پھر اس کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعلیم کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، یہ سب کچھ ذمہ اللہ کے ہیں، اللہ نے دینا ہے۔
اگر آپ نے کسی کی دوسری نظر پہ نظر رکھی ہے، مال پہ نظر رکھی ہے، کوٹھی پہ جائیداد پہ نظر رکھی ہے، نکاح کریں گے یہ آئے گا وہ آئے گا، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت اس کو اچھا بھی سمجھتی نہیں ہے۔ شریعت میں بلکہ یہ چیزیں بہت ہی ممنوع ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ دوسری ایک بڑی مصیبت اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، ناک، آنکھیں، ہونٹ، چہرہ، بنتر، بناوٹ، جسم ایسا ہونا چاہیے، اور پھر لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دین میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، دین میں سیرت کا کنسیپٹ ہے، صورت کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے لڑکی دیکھو تو صالحہ دیکھو، اور بچہ دیکھو تو صالح بچہ دیکھو۔ جہیز کی لعنت سے جتنا بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جہیز کی لعنت دین میں ہمارے ہاں آڑے آنے کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بوڑھا کر رہی ہے۔ بچیاں گھر میں بیٹھی کی بیٹھی رہ جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ قبر تک چلی جاتی ہیں۔ زنا کے اڈے جو آباد ہو رہے ہیں، میں یہ بات میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، نکاح مشکل ہو رہا ہے، زنا آسان ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی قیمت پہ لڑکے پیش کر دی جاتی ہیں، لڑکیاں پیش کر دی جاتی ہیں لڑکوں کو بھی، اور جیسے بھی یہ زنا عام کیا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس سے برا راہ کون سا راہ ہو سکتا ہے؟ جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہی یہ زنا کا راہ نکلا ہے۔ اگر جہیز کی لعنت سے ہم بچ جائیں گے، آسان نکاح ہوگا، کوئی کسی کو فکر نہیں ہوگا، صرف حق مہر بھی اتنا ہوگا جو اس کی استطاعت ہوگی، حق مہر والے کی استطاعت کے مطابق حق مہر ہوگا، جہیز دینے والے کی اس کی ہمت کے مطابق وہ 4 روپے یا جو کچھ بھی ایک آدھی چیز دینا چاہیں بچوں کو، چلو وہ ان کی اپنی خوشی ہے۔ جو ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں یہ تو بالکل غلط ہے اور لعنت کے زمرے میں ہے، سود کے زمرے میں ہے، یہ جوے کے زمرے میں ہے، قمار بازی کے زمرے میں ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچی اور بچوں کو سمجھائیں۔ اور دیکھیں کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا اچھا جاؤ فلاں گھر جا کے پیغام دو میرا نکاح کر دیں۔ صحابی کہتا اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ۔ جب دستخط دی تو ماں آگے سے آئی، دیکھا بھی اتنا سا آدمی کالے ہونٹوں والا، پھینے سے ناک والا، چپٹی ناک والا، کالا سیاہ رنگ والا، تو ماں نے بولنا شروع کر دیا، دیکھو دیکھو منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا۔ تو بیٹی نے اندر سے آواز سنی کہ اماں کیا کس کے ساتھ لڑائی کر رہی ہو؟ کہا تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ اماں ٹھہرو ایک منٹ، اس سے پوچھا تو یہ کس نے بھیجا ہے؟ ماں نے پوچھا تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ تو اندر بچی کے کانوں میں آواز گئی، بچی کہتی ہے ماں اس کو نہیں دیکھو، اس کے بھیجنے والے کو دیکھو، یعنی دین کو دیکھو، دین کیا کہتا ہے۔ نہ چہرہ دیکھا، نہ شکل و صورت دیکھی، نہ عقل و صورت دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ کاروبار دیکھا، نہ کوئی اور چیز دیکھی، محمد رسول اللہ کا فرمان دیکھا۔ یہی چیز ہماری کامیابی اور کامرانی کی ایک دلیل ہے۔ اگر ہم اس پہ چلیں گے، دین پہ، کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام کے فرمان پہ، رب کائنات کے فرمان پہ چلیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دماغ کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق دین بن جائے، نہیں، دین کے مطابق ہم نے ڈلنا ہے، ہم دین کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے، ہمارا دماغ، دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو نہ ہو، جب بات آ گئی کائنات کے امام محمد کریم کی، رب کائنات کی، سر خم تسلیم ہے۔ سر خم تسلیم کریں گے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ دیکھیے ایک اور جگہ جلیبیب کا نکاح ہوا، تو جس عورت سے نکاح ہوا اس عورت نے قبول کر لیا۔ کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تو کتنا اللہ نے ان کو رزق دیا۔ کیا تھا ان کے پاس پہلے؟ کوئی کوڑی نہیں تھی، اور ادھر سے جناب حق مہر والا، ہم تو کہتے ہیں اتنا حق مہر ہو جناب، اتنے زیور ہو، فلاں ہو، سونا اتنا ہو، فلاں خرچہ لکھا جائے۔ کہاں لکھا یہ شریعت میں کہ خرچہ لکھو؟ کہاں لکھا شریعت میں کہ اس کا حق مہر اتنا زیادہ کرو؟ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہی حق مہر ہے۔ وہ بھی صحابی ہے، فرمایا تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ آقا میرے پاس کچھ نہیں۔ کوئی انگوٹھی ہے چاندی کی؟ آقا وہ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر تیرے پاس کیا ہے؟
کچھ چند صورتیں یاد ہیں، ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے، فرمایا یہی تیرا حق مہر ہے۔ یہ ہے دین آسان تحریک نکاح، نکاح آسان تحریک۔ ہم سب کو علماء کرام کو چاہیے جو تحریک کے سنت نکاح جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، لوگوں کو ذہن بنائیں، لوگوں کو ترویج دیں، لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں، ان کو مائل کریں، قائل کریں کہ بھائی دین جو ہے دین یسر، اس دین میں لا اکراہ فی الدین، اللہ کا قرآن کہتا ہے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، الدین یسر، محمد رسول نے فرمایا دین آسان ہے۔ اب میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، حق سچ کی بات پہ چلیں کہ دین اس طرح کہتا ہے جو ہم کرتے ہیں، خواہ مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، ملا ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، مدبر، مفسر، محرر، مقرر، جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے اسی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دین سے ہمیں دوری ہے، اور اس دوری کی وجہ سے آج بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہونے کے بعد قبر میں جا رہی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زنا آسان ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے اس ظالم نے کہا جس کو روز تازہ دودھ ملے اسے بحث رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں؟ جس کو تازہ دودھ ملے اس کو بھینس رکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، اور بھائی دنیا فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی نہیں، فائدہ مند بھی ہے، مگر فائدہ مند اس میں کون سی ہے؟ صرف مرأۃ الصالحہ، صالحہ عورت کو دیکھو، صالحہ مرد کو دیکھو، پھر اپنا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آخری بات میں آپ سے اپنا پوچھوں گا کہ اسلام کے مطابق یہ نکاح کا سارا خرچ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکی والوں کے ذمہ ہے یا لڑکے والوں کے ذمہ ہے؟ یہ بچے والوں کے ذمہ ہے۔ ذرا واضح طور پر بتائیں، ذرا واضح اس عوام کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی صحابہ کا نکاح ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے بھائی یہ معاملات سارے تیرے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ كِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کا خرچہ بھی تو اس کے ذمہ ہے، اسی طرح بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، گھر بار بھی اس نے بنانا ہے، گھر میں جو کوئی اخراجات ہیں سارے مرد کے ذمہ ہیں، اور بیوی صرف ایک بیوی ہے جو مرا صالحہ جس کو لے کر آنا ہے، اور اس کا جتنا بھی خرچ ہے نکاح میں سنت تو یہی ہے کہ مرد سارا خرچ کرے گا۔ ہم لوگوں نے بچی والوں کے ساتھ اتنے آدمی آئیں گے، اتنے افراد آئیں گے، اتنا کچھ خرچ کریں، بھائی فلاں فلاں چیز ہو، فلاں کھانا ہو، بھائی اس میں شریعت میں کوئی ڈش کا انتظام نہیں ہے، برات کا بھی کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ چند ساتھیوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں ایز اے گواہ، بالکل سنت ہے، اس کے مطابق بطور گواہ لے کر جائیں، بنائیں، اس کے مطابق شریعت کے مطابق نکاح ہو، شریعت کے مطابق ہی اس کا حق مہر ہو، اس کے مطابق چلے، اور سارا اس کے بعد خرچ جو ہے ولیمے پہ ہے، ولیمے پہ آگے بے شک جتنے ساتھیوں کو اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، 100 کی، 1000 کی، لاکھ کی، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، دل کھول کر ان کو خرچ کرو، اور ان میں بھی یاد رکھو غرباء کو ترجیح دو، اور کچھ لوگ ہو جو آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے ان کو بھی دو، جو گھر میں سفید پوش بیٹھے ہیں نہیں آپ ان کو دعوت ان کو دی، ان کے گھروں میں بھیجو۔ ولیمے کا کنسپٹ اصل میں یہ ہے، یہ کر کے شریعت مطہرہ کے مطابق ہم چلیں گے، میرا اللہ رب العزت آسمان پہ عرش عظیم پہ ہم پہ راضی ہوگا، دنیا پہ بھی راضی ہوا، عرش پہ بھی، فرش پہ بھی۔ جب یہ رب کائنات راضی ہو گئے تو ہماری آخرت سدھر گئی، ہم جنت کے مستحق بن گئے، محمد رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت والے دن یا جب پہلے ہم دنیا سے جائیں کائنات کے امام محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنین۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پست ہوئی اس مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔